ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب واقعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ واقعہ تو میں جو ہے سو یوم القیامہ یعنی مومنوں کے درجوں کا ذکر ہے۔ پھر واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور حادثہ یعنی ہیپننگ جو ضرور ہونے والی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور 3 گروپس کا ذکر ہے جو پاس ہوں گے قیامت کے دن، وہ 2 گروپس ہوں گے، اور فیل جو ہے سو 1 گروپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی کیا چیز؟ قیامت ہو جائے گی۔ قیامت کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے، یعنی ہیپننگ، حادثہ نہیں ہے اس کا واقع ہونا، جو ضرور ہونے والی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے اس کا واقع ہونا، کوئی جھوٹ اس میں یعنی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یعنی ضرور ہونے والی ہے۔ پست کرنے والی ہے یعنی ذلت، اور اونچا کرنے والی ہے یعنی عزت۔ اونچی زمین کو نیچا اور نچلی زمین کو اوپر کر کے ساری زمین کو لیول کرنا۔ اہل ایمان جو ہے سو بلند اور عزت میں ہوں گے، اور کافر پست اور ذلیل ہوں گے۔ جب ہلائی جائے گی زمین، ہلایا جانا یعنی کانپے گی زمین، اس سے زلزلے سے زمین کا ہلنا، یعنی اونچے اور نیچے ہو جائے گی زمین، یعنی نیچے پہاڑ چلے جائیں گے اور نیچے کی زمین اوپر آ جائے گی، چٹیل میدان ہو جائے گی، لیول اوپر یعنی عزت دیے جائیں گے، اور اڑا دیے جائیں گے، پہاڑ اڑا دیا جانا یعنی چورا چورا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ہو جائیں گے باریک خاک یعنی گرد وہ غبار والے ہو جائیں گے، منتشر پراگندہ یعنی اڑتا ہوا، یعنی پہاڑ ایسے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اڑتا ہوا ہو جائیں گے، اور ہو جاؤ گے تم جماعتوں میں یعنی گروپس میں، 3 گروہ میں، گروپس میں۔ پس دائیں ہاتھ والے یعنی فرسٹ گروپ اعمال دیے جائیں گے، رائٹ ہینڈ میں نام اعمال دیے جائیں گے۔ کیا ہے دائیں ہاتھ والے؟ اور سیکنڈ گروپ جو ہے سو جنت والے، اور بائیں ہاتھ والے جو رائٹ ہینڈ میں نام اعمال دیے جائیں گے، پھر رحمان کے دائیں جانب ہوں گے، اور سیکنڈ گروپ جنت والے، اور پھر تھرڈ جو ہے سو بائیں ہاتھ والے۔ اور کیا ہے بائیں ہاتھ والے؟ یعنی بدبخت، بدقسمت جہنم والے ہے، اور اعمال میں آگے بڑھنے والے، اور آخرت میں بھی آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہی نزدیکی حاصل کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ قرب حاصل کرنے والے ہیں، یعنی آخرت میں بھی آگے بڑھنے والے ہیں، توبہ، تبلیغ اور نیک اعمال میں بھی آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو سابقون کیا ہے؟ سابقون وہ لوگ ہیں اعمال میں آگے، اطاعت، فرائض، توبہ، تبلیغ، جہاد
میں سبقت کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جب حق پیش کیا گیا تو فوراً ایکسیپٹ کر لیے، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حق مانگا گیا تو فوراً دے دیے۔ جو لوگوں کے حق میں وہی فیصلہ کرنے والے جو اپنے حق میں کریں گے، یعنی لوگوں کے حق میں بھی وہی فیصلہ کرنے والے ہوں گے جو اپنے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ بہت بڑا گروہ جن کا گننا مشکل ہوگا۔ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، ایک گروہ ہے اگلے لوگوں میں سے اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے۔ یہاں پر مقربون اولین اور آخرین جو ہے، فرسٹ اوپینین یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے سو جنت میں پہلے جائیں گے، پھر اولین زیادہ لوگ جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں گے، پھر آخرین کم لوگ ہوں گے جو امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے۔ اور سیکنڈ اوپینین یہ ہے کہ مقربین اولین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے بگننگ کے لوگ، یعنی صحابہ، تابعین، تبی تابعین، پھر آخرین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم لوگ ہوں گے، اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے۔ اور تھرڈ اوپینین یہ ہے کہ اولین ہر امت کے اولین، آخرین ہر امت کے آخرین۔ اب یہاں پر آیت 15 سے 39 تک کے اہل جنت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ میں جگہ عطا فرمایا، ہم کو جنت والوں میں شامل کر لے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اوپر تختوں کے ہوں گے، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ان پر آمنے سامنے گردش کر رہے ہوں گے، ان پر لڑکے ہمیشہ رہنے والے، 7 پیالوں کے اور 7 جگ کے اور ساغر یعنی گلاس بہتی شراب کے فریش ہوں گی، نہ سر دکھائے جائیں گے اس سے اور نہ وہ بیجا بولیں گے، یعنی ان کو نہ سر درد ہوگا، ہیڈیک نہیں ہوگا، اور نشہ بھی نہیں ہوگا، یعنی نشہ بھی نہیں چڑھے گا، اور پھل اس میں سے جو وہ چن لیں گے، یعنی اپنی چوائس کے جو ہے سو وہ لوگ فروٹس چن لیں گے، اور پرندوں کا گوشت یعنی ٹیسٹی اینڈ لائٹ ہوگا، اور اس میں جو وہ خواہش کریں گے وہ سب کچھ ہوگا، اور حوریں بڑی آنکھوں والی جیسے مثلا موتی چھپے ہوئے ہیں، یعنی انٹچڈ بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی عمل کرنا امپورٹنٹ ہے، خالصتاً اللہ کے لیے، یعنی لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کہ ہم نیک ہیں، یعنی ہم پائے سے اس طرح سے نہیں، صرف اللہ کے لیے خالصتاً۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص کر لے اپنے لیے، نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ کوئی گناہ کی بات، مگر بات ہوگی سلام سلام کی، یعنی اس میں دیکھیے پورا اہل جنت کیسے ہوں گے، وہ ان کا جو ہے سو یہاں پر ہے، اور جنت کیسی ہوگی، لوگ کیسے ہوں گے، پورا ان کا بیان ہے۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہے؟ دائیں ہاتھ والے بیریوں میں بغیر کانٹوں کے اور کیلے طیبتے اور سائے لمبے، جتنے کانٹے کم ہوں گے اتنا اس کا پھل اچھا ہوگا، تو اسی لیے یہاں پر بیریوں میں بغیر کانٹوں کے اور سائے لمبے، ایک جھاڑ کا سایہ 100 سال تک اگر گھوڑا جو ہے سو دوڑتا جائے تو بھی ختم نہ ہوگا، اتنا لمبے سائے یعنی اتنے گھنے سائے ہوں گے، اور پانی بہتا ہوا اوپر سے نیچے گرتا ہوا، اور پھل بہت سے۔ دیکھیں جہاں پر بھی جب پانی واٹر فال جو رہتا ہے تو آنکھوں کو اور ویژن کو کتنا اچھا اور سکون لگتا، اور ہر کوئی پسند کرتا ہے اوپر سے نیچے گرتا ہوا پانی، اور پھل بہت سے، نہ ختم ہونے والے اور نہ روکے جانے والے، یعنی سیزنل فروٹ نہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ فروٹس، اور نشتگاہیں اونچی یعنی مرتبے درجے بلند، بیڈز جو ہے سو ان کے فرش، اور وائفس مرتبے درجے بلند اس طرح سے ہوں گے۔ بے شک ہم نے پیدا کیا، ہم نے ان کو خاص طور پر بنا کر پیدا کر کے، یعنی پیدا کر کے تو بنایا ہم نے ان کو کنواریاں، خاوندوں کی پیاری، یعنی بہت ہی حسین، بہت ہی محبت کرنے والی، محبوب ہم عمر، یعنی 32 to 33 ایئرس کی ہوں گی وہ۔ اور دائیں ہاتھ والوں کے لیے ایک بڑا گروہ ہوگا پہلوں میں سے، اور ایک بڑا گروہ ہوگا پچھلوں میں سے، اور بائیں ہاتھ والے
کیا ہے بائیں ہاتھ والے گرم ہوا میں اور گرم پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے. اب یہاں پر جو ہے سو بائیں ہاتھ والے دوزخ میں ہوں گے. یہاں پر جو ہے سو اب جہنم اور اہل دوزخ کا ذکر ہے. وہاں جو ہے سو عذاب کے طور پر گرم پانی سیاہ دھواں ہوگا، نہ ٹھنڈے اور نہ آرام دہ، کیونکہ وہ تھے اس سے پہلے سے نعمتوں میں پلے ہوئے اور تھے وہ اصرار کرتے بڑے گناہوں پر. یہاں پر نعمتوں میں پلے ہوئے یعنی مترفین وہ لوگ جو نعمتیں پا کر شکر ادا نہیں کرتے، یعنی شرک کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں بٹ شکر ادا نہیں کرتے. یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور تھے وہ اصرار کرتے بڑے گناہ پر، اور وہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا بے شک ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کیا ہمارے آباء و اجداد پہلے بھی؟ کہہ دیجئے بے شک پہلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جانے والے ہیں ایک وقت تک، دن کے معلوم مقرر. کون سا ٹائم ہے وہ اللہ کو معلوم، ہمیں نہیں معلوم. تو بے شک تم اے گمراہوں جھٹلانے والو. کافر جو ہے سو دوبارہ اٹھائے جانے پر انکار کرتے اور آخرت سے وہ لوگ غافل ہے. تو البتہ کھانے والے ہو ایک درخت سے زقوم کے، یعنی جہنم کی تہ سے نکلتا ہے یہ. اہل دوزخ کا کھانا زقوم کانٹوں والا ہوگا، پھر بھرنے والے ہو اس سے پیٹوں کو، پھر پینے والے ہو اس پر کھولتے پانی میں سے، پھر پینے والے ہو پینا پیاس سے اونٹ کی طرح. یعنی اونٹ کی ایک بیماری ہے جو وہ خوب پانی پیتا ہے، پیتے پیتے وہ مر جاتا ہے. تو اس طرح سے وہ پئیں گے جہنم میں. جہنمیوں کا کھانا اس طرح ہوگا. اور یہ ہے مہمانی ان کی دن، جزا سزا کے دن. ہم نے پیدا کیا ہم نے تم کو، پس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے ہو، یعنی تم یقین کیوں نہیں کرتے، سچ کیوں نہیں مانتے. کیا بھلا دیکھا تم نے جو تم نطفہ ٹپکاتے ہو، کیا تم پیدا کرتے ہو اس کو یا ہم ہیں جو پیدا کرنے والے. یعنی ایک ڈراپ سپرم میں 250 ملین سے زیادہ ہوتے ہیں. اس میں سے ایک ڈراپ سے جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. ہم نے تقسیم کی، ہم نے تمہارے درمیان موت، اور نہیں ہم ہارنے والے مغلوب ہونے والے. اللہ تعالیٰ کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہرا سکتا. اس بات پر کہ ہم بدل ڈالیں تمہاری شکلوں کو، یعنی تم جیسوں کو، اور نئے سرے سے ہم پیدا کریں گے تم کو اس میں سے جو تم نہیں جانتے. اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے پہلی دفعہ کی پیدائش کو، تو کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے. جب اللہ تعالیٰ فرسٹ ٹائم پیدا کیا تو تم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، تو پھر کیوں تم نصیحت نہیں پکڑتے. کیا بھلا دیکھا تم نے، یعنی غور نہیں کیا تم نے، جو بیج تم بوتے ہو کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم اگانے والے ہیں یا تم. اگر ہم چاہیں البتہ ہم کر دیں اس کو ریزہ ریزہ تو رہ جاؤ تم باتیں بناتے ہو. بے شک ہم البتہ تاوان ڈالے گئے ہیں، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں. کیا بھلا دیکھا تم نے پانی کو جو تم پیتے ہو، یہ کہاں سے آیا؟ کیا تم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ یہ پانی کہاں سے آیا جو پیتے ہو؟ کیا تم اتارتے ہو تم اس کو بادل سے، یعنی تیز چمکتا جو وہ ہے، یا ہم اتارنے والے ہیں؟ تو اگر ہم چاہیں بناتے اس کو، ہم کر دیں ہم اس کو کڑوا زہر، پس کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے. اگر اللہ تعالیٰ پانی کو کڑوا زہر بنا دے تو ہم کیا پئیں گے، پھر ہم کس طرح سے زندہ رہیں گے. تو پھر کیوں شکر نہیں ادا کرتے. کیا پھر دیکھا تم نے آگ کو جو تم سلگاتے ہو، یعنی ایوری ڈے جو آگ کو دیکھتے ہیں، یہ سب کہاں سے آئی. کیا تم اگاتے ہو تم اس کا درخت یا ہم اگانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آگ تم روز دیکھتے ہو یہ کہاں سے آئی.
یہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ اگانے والے ہیں یا تم اگانے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے درختوں کو جمع کر کے آگ جلاتے ہو، پھر ماروخ اور ایثار اور مرگ نام کے جو پتے ہیں وہ اس درخت سے بھی آگ نکالتے ہیں، یعنی دو پتوں کو رب کرنے سے جو آگ نکلتی ہے، اس کا ہم اسے پہلے لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ کیا تم جو آگ دیکھتے ہو، پھر جو اگر اپن ڈیلی لائف میں اگر ہم آگ نہیں ہو تو پھر ہم پکائیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے سو یہ جو درخت ہے اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں یا تم اگانے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ ہم اگانے والے ہیں یا تم؟ ہم نے بنا دیا، ہم نے اس کو یعنی آگ کو، درخت سے کیا کیا نکلتے ہیں، کیا کیا بناتے ہیں، فیول، انرجی، گیس، تو نصیحت کا سبب ہے یہ اور فائدے کی چیز مسافروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پس تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب عظیم کی، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے موقعوں کی، یعنی غروب ہونے کی جگہوں کی، اور بے شک وہ البتہ ایک قسم ہے اگر تم جانتے ہو بڑی، بہت بڑی یعنی عظیم، بے شک وہ البتہ ایک قرآن ہے عزت والا۔ یعنی ستاروں کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قرآن کوئی کہانت یا شاعری نہیں، یہ عزت والا ہے، یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اسے صرف جو ہے سو پاک لوگ ہی ٹچ کر سکتے ہیں، یعنی فرشتے۔ تو ایک کتاب میں محفوظ نہیں چھوتے اس کو مگر متطہرین یعنی پاکیزہ لوگ، نازل کردہ ہے طرف سے رب العالمین کی۔ کیا بھلا اس بات کے بارے میں تم معمولی سمجھنے والے ہو یا انکار کرنے والے ہو، اور تم بتاتے ہو اپنا حصہ، بے شک تم جھٹلاتے ہو، بس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے حلق کو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر کیوں نہیں تم روح کو پھیر لیتے جب وہ حلق تک پہنچتی ہے، اور تم اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کی طرف، یعنی جس کی جو جان نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کی طرف تمہاری نسبت، لیکن نہیں تم دیکھ پاتے۔ بس کیوں نہیں اگر ہو تم نہیں اختیار میں، یعنی نہیں جزا دیے ہوئے، یعنی زیر فرمان، یعنی مرنے والے کی جان واپس نہیں کر سکتے تم، یعنی جب تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو لیکن تم ان فرشتوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کو فوت کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ بس اگر تمہیں یقین ہے کہ تم جزا و سزا نہیں، یعنی سزا نہیں دی جائے گی تو روح کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ جب سزا اور جزا نہیں دی جاتی، تم کو یہ یقین ہو کہ جزا اور سزا نہیں دی جائے گی تو تم روح کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ یعنی معنی یہ ہے کہ اس روح کو جو حلق تک پہنچ چکی ہے، اس کو اس کی پہلی جگہ پر یعنی جسم میں اس کو اس کے مقام پر واپس کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ اگر تم تصدیق کرنے والے نہیں ہو تو پھر تم اس کو کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ اگر تم اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ تم سے حساب لیا جائے گا، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تمہیں سزا دی جائے گی، تو روح کو واپس لوٹا کر دکھا دو، تو تم لوٹاؤ اس کو اگر ہو تم سچے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اگر ہے وہ مقربین میں سے تو راحت ہے اور رزق ہے، روزی کے بھی معنی آئیں گے اس میں، خوشبو کے بھی معنی آئیں گے، اور نعمت والی جنت ہے، اور لیکن اگر ہے دائیں ہاتھ والوں میں سے تو سلام ہے تیرے لیے، دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، اور لیکن اگر ہے جھٹلانے والوں میں سے تو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تم مہمانی ہیں کھولتے پانی میں سے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور داخل ہوتا ہے جھونکا
یعنی جھونکا جانا ہے، یعنی جہنم میں بے شک یہ البتہ وہی ہے جو حق ہے یقین، یعنی یہ خبر حق الیقین ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی بھاگ سکے گا۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ اپنے بہت بڑے پروردگار کے نام کی تسبیح کر رہے ہیں، اور پس تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب عظیم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت وزنی ہوں گے اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، اور وہ 2 کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہے اور تعریف اسی کے لیے ہے، اللہ بزرگ و برتر پاک ہے۔ اور اسے امام ابو داود کے علاوہ باقی محدثین نے بھی بیان کیا ہے۔ سورہ واقعہ کی تفسیر مکمل ہوئی الحمدللہ۔ سورہ حدید شروع کرتے ہیں۔ پچھلی صورت میں اس کا اینڈ ہوا تھا تسبیح بیان کرو۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم تسبیح کرو یا نہ کرو، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تسبیح کے 2 معنی ہیں، ہر عیب، نقص اور کمزوری سے اللہ کو پاک کرنا، دور کرنا تسبیح ہے۔ ایک تو منہ سے، زبان سے اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ ایک ہے، اور ایک اور معنی اللہ کے احکامات کی پابندی میں مصروف رہنا، دوڑنا، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے پابندی کرنا، یہ ایک ہو گیا۔ اور یہاں پر جو ہے سو سبحہ سے شروع ہو رہے ہیں، تو مسبحات ان صورتوں کو کہتے ہیں جس کی بگننگ سبحہ سے شروع ہوتی ہے۔ اب سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ الصافات ہے، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن میں یہ جو ہے سو مسبحات آیتیں صورتیں ہیں۔ یہ ابو داود اور ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو ہے سو مسبحات پڑھا کرتے تھے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسبحات میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بڑھ کر افضل ہے۔ یہ ابن کثیر نے حدید کی آیت نمبر 3 کو کہا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں اگر شیطان وسوسہ ڈالے، اگر کیا شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالے تو دین کے معاملے میں، یعنی دین کے معاملے میں اگر وسوسہ ڈالے تو اللہ کے معاملے میں یا پھر اللہ کے معاملے میں، تو یہ آیت آہستہ سے پڑھ لو، یعنی آیت نمبر 3۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر، یہ جو ہے سو دعا پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح کی ہے یعنی کرتی ہے اللہ ہی کے لیے ہر اس چیز نے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور تسبیح کون بیان کرتے ہیں؟ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جب تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے، ہم کتنا تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کتنی ہم کرتے ہیں، کتنی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا جو ہے سو محاسبہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے پیدا کیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر جلوہ فرما ہوا عرش پر۔ وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ نکلتا ہے اس میں سے، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں سائنٹیفک آیت میں لیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عرش، اس کے بارے میں بھی ہم جان گئے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں کیا کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کی، اور آسمان سے کیا کیا اترتا ہے۔ دیکھیے زمین میں کیا کیا ہے،
کیا کیا داخل ہوتے ہیں؟ سانپ، کیڑے، پانی، بیج، اور کیا کیا نکلتا ہے؟ پانی، پیٹرول، سونے، چاندی، درخت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، پیدا کی۔ اور آسمان سے کیا کیا اترتے ہیں؟ فرشتے، بارش، وحی، پھر برکتیں وغیرہ۔ اور کیا کیا چڑھتے ہیں اوپر؟ ملائکہ یعنی فرشتے، پھر دعائیں، پھر دھواں، یہ ساری چیزیں اوپر چڑھتی ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ تو فزیکلی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ علم اور اقتدار اور قدرت کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے۔ اور اصل میں اللہ تعالیٰ جنت میں سابقون کے قریب ہوں گے، اور اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے جو اس نے بنایا تم کو، یعنی پیچھے رہ جانے والے، یعنی خلیفہ یعنی جانشین۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بتانے کے بعد یہاں پر کیا حکم دے رہے ہیں کہ خرچ کرو، ایمان لاؤ اور خرچ کرو اس میں سے جو اس نے بنایا تم کو پیچھے رہ جانے والے، یعنی تم کو جو سو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، اس میں جو وہ لوگ ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے اجر ہے بڑا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرا مال، بلکہ تیرا مال وہ ہے، آیا ختم ہو گیا، اب وہ جو سو وارثوں کا ہے۔ اصل مال وہ ہے جو آخرت کے لیے سپینڈ کیا۔ اور کیا ہے تمہارے لیے؟ نہیں تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، اور رسول بلاتا ہے تم کو تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، حالانکہ تحقیق اس نے لیا ہے پختہ عہد تم سے، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ یعنی یہاں پر ایک تو عہد الست لیا تھا، پھر اپنے پیغمبروں سے، جیسے صحابہ کرام بیعت لے کر وعدہ کیے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اتارتا ہے اپنے بندوں پر آیات روشن، یعنی کلیئر آیتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتارتے ہیں تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے۔ کون سے اندھیروں سے؟ کفر کے اندھیروں سے، روشنی کی طرف، یعنی قرآن اور نور، یعنی قرآن کی طرف۔ قرآن کیا ہے؟ نور ہے، اور یعنی نور کیا ہے؟ لائٹ ہے، تو ایمان کی روشنی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ تمہارے البتہ شفقت کرنے والا ہے۔ شفقت کیسے؟ یعنی نقصان دہ چیزوں سے بچانے والا ہے، مہربان ہے۔ اور کیا ہے تم کو کہ نہیں تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں؟ کیوں تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، کہ اللہ کے لیے ہی جو میراث ہے آسمانوں اور زمین کی، پھر کیوں تم خرچ نہیں کرتے؟ تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تم کچھ ہو ہی نہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کی ہے، تو پھر اللہ کے راستے میں دینے سے کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، ہماری جان، ہمارا جسم، ہماری روح، ہمارا مال، ہر چیز اللہ کا ہے، تو پھر اللہ کے راستے میں کیوں ہم خرچ نہیں کرتے، کیوں ہم سپینڈ نہیں کرتے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہی یہ میراث ہے، اسی کو ہم لوٹانے کے لیے اتنے آگے پیچھے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کے چیز ہی اللہ کو ہم دیتے، تو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان، کتنے شفقت والے ہیں، جو کہ پھر ہم کو اس کا بدلہ بھی دیں گے، یعنی اجر بھی دیں گے، جبکہ اسی کی چیز اسی کو دے رہے ہیں، پھر بھی وہ ہم پر جو ہے اس کو اتنا مہربان ہے کہ وہ ہم کو اس کا اجر بھی دے گا۔ نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے، یعنی فتح مکہ سے پہلے جو خرچ کیے دین کی راہ میں، وہ برابر نہیں ہو سکتے فتح مکہ کے بعد جو خرچ کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے جنگ کی، یہی لوگ زیادہ بڑے ہیں درجے میں، یعنی جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا پھر جنگ کیے، پھر وہ درجے میں سب سے زیادہ بڑے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا ان کے بعد، اور انہوں نے جنگ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرو تو ان لوگوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیے پھر جنگ کیے۔ یہ لوگ جو سو ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اور ہر ایک کو وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے وعدہ کیا ہے بھلائی کا۔
اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو عمل وہ سب اللہ کو معلوم ہے، پتہ ہے، وہ ہر چیز کی وہ خبر رکھتا ہے۔ کون ہے جو قرض دے گا اللہ کو قرض حسنہ، یعنی اب یہاں پر قرض جو اللہ کے دین کی راہ میں جو خرچ کرے، تو جو اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرے، یعنی قرض حسنہ کیا ہے؟ قرض حسنہ یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا، تو پھر دگنا کرے گا اس کو، اس کے لیے، اور اس کے لیے اجر ہے عزت والا، یعنی عمدہ اجر ہے۔ اور جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہے نور ان کے آگے اور ان کے دائیں ہاتھ، کہا جائے گا خوشخبری ہے تم کو، آج کے دن باغات ہے، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں۔ یہی وہ کامیابی ہے بڑی۔ مومنوں کو جو ہے سو روز قیامت اعمال کے مطابق ان کو جو ہے سو نور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے والے مومنوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان کا نور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا، اور وہ نور ان کے اعمال کے مطابق ہوگا، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یسعی نورہم بین ایدیہم، اور ان کے ایمان کا نور ان کے آگے دوڑتا ہوگا۔ اس کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ اعمال کے مطابق جو ہے سو پل صراط سے گزریں گے۔ کچھ لوگوں کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا، کچھ کا کھجور کے درخت کی طرح، کچھ کا جو ہے سو کھڑے ہوئے آدمی کی طرح۔ سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کے انگوٹھے میں نور ہوگا، جو کبھی چمکے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ تفسیر طبری میں ہے کہ روز قیامت ہر شخص کو جو ہے سو نور دیا جائے گا جب وہ پل صراط پر پہنچیں گے، تو منافقوں کا جو ہے سو نور بجھ جائے گا، تو مومن جب یہ دیکھیں گے تو وہ ڈریں گے کہ کہیں ان کا نور بھی نہ بجھ جائے، تو لہٰذا وہ کیا کریں گے؟ یہ دعا کریں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر۔ پھر ان کے دائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہے جن کے نیچے جو سو نہریں بہہ رہی ہیں، جیسا کہ یہ آیت میں آئے ہیں، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں ایسے باغات کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ تو بڑی کامیابی ہے، یہ تو بہت ہی بڑی کامیابی ہے، جس کو جنت مل گئی وہ بڑی کامیابی ہے۔ پھر روز قیامت منافقوں کا حال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، دیکھو ہم روشنی حاصل کریں، یعنی پل صراط پہ سوائے اپنے نور کے کوئی اور کام نہیں آئے گا، تو تمہارے نور سے کہہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ، یعنی پلٹ جاؤ اپنے پیچھے، پھر تلاش کرو نور کو، تو حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار، اس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر میں رحمت ہوگی اور اس کے باہر اس کے سامنے سے عذاب ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن مومن مرد اور عورتیں ان کے ارد گرد جو ہے سو نور ہوگا، تو منافقوں کا تو نور بجھ جائے گا، تو پھر منافقوں کی حسرت ہوگی کہ وہ لوگ مومنوں سے نور مانگیں گے، تو دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، پھر جس میں دروازہ بھی ہوگا، اندر رحمت پھر باہر عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے، ہمارے لیے پل صراط کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے اور نور کو پورا کر دے، اور ہم پکاریں گے ان کو، کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ؟ یعنی منافق کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا ہم جہاد نہیں کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا تم نے اپنے نفسوں کو، اور موقع پرستی کی تم نے، اور شک میں پڑے رہے، اور دھوکے میں ڈالا تم کو خواہشات نے، یعنی شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا فیصلہ اور دھوکے میں ڈالا تم کو اللہ کے بارے میں بڑے دھوکے باز نے، یعنی اللہ کے بارے میں بھی تم کو جو ہے سو دھوکہ دیا، اور اب دیکھو فیصلے کا دن آ گیا۔ یہ کون دھوکے میں ڈالا ان کو؟ شیطان نے۔ تو یہی وہ کہیں گے، تو آج نہ لیا جائے گا تم میں سے کوئی فدیہ، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ٹھکانہ تمہارا آگ ہے۔ اب ان سے کہہ دیا جائے گا کہ نہ تو فدیہ لیا جائے گا، نہ تو تم کو چھڑایا جائے گا، اور تمہارا ٹھکانہ جو ہے سو آگ ہے۔ وہ دوست ہے تمہارے اور بدترین انجام، یعنی وہ ٹھکانہ تمہارے لیے بدترین انجام ہے، اور وہ تمہارا ساتھی رہے گا۔ کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کہ
جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اور جو کچھ اترا حق میں سے، یعنی دلوں کا نرم ہو کر اللہ کی طرف جھک جانا، مراد یہاں پر حق میں سے یعنی مراد یہاں پر قرآن ہے، اور نہ ہوں ان لوگوں کی طرح جو دیے گئے کتاب اس سے قبل تو لمبی ہو گئی ان پر مدت، تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں۔ یہ آیت اپنے لیے ہے، یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم جو ہے سو کتاب کو چھوڑ کر لمبا عرصہ تو نہیں ہو گیا، لمبی مدت تو نہیں ہو گئی، کہیں ہمارے دل سخت تو نہیں ہو گئے؟ یہاں پر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ یعنی خشوع کی ترغیب اور اہل کتاب جیسا بننے کی جو ہے سو یہاں پر منع کر رہے ہیں، یعنی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اس کے ذکر کے لیے ان کے دل جھک جائیں، یعنی ان کے ذکر واعظ و نصیحت اور قرآن مجید سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائے تاکہ وہ اسے سمجھنے اور ماننے لگے اور اسے سن کر اس کی اطاعت بجا لائیں۔ امام مسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہمارے اسلام لانے اور اس آیت کریمہ علم یعنی للذین آمنوا جو ہے، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل جھک جائیں؟ تو ابھی تک بھی ہمارے دل اللہ کی یاد سے ہمارے دل جھکتے ہیں۔ یہ آیت ہمارے لیے ہے کہ یعنی اس کے ذریعے سے وارن کر رہے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان لوگوں کی مشابہت سے منع فرمایا جنہیں جو ہے سو ان سے پہلے بھی کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود اور نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، پھر جب مدت طویل ہو گئی یعنی لمبا عرصہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں میں تبدیلی کر دی۔ تو کیا تم بھی قرآن میں اس طرح سے قرآن کو چھوڑ کر نافرمانی کر تو نہیں رہے ہیں؟ یعنی جب یہ آ گئی آیت قرآن نازل ہو گئی تو کیا ہمارے دل اللہ کی یاد سے جھک جانا چاہیے؟ اگر نہیں جھک رہے تو پھر سوچو کہ ہمارے دل سخت ہو جائیں گے۔ اس کے بدلے انہوں نے کیا کیے، یہود و نصارہ تھوڑی سی قیمت حاصل کی، پھر کتاب اللہ کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ تو کیا ہم قرآن کو پس پشت تو نہیں ڈال دیا؟ یعنی ہم قرآن کو چھوڑ دیے، ایک لمبے عرصے تک اس کو نہیں پڑھے، نہ عمل کرے، نہ بند کر لمبے عرصے تک اگر رکھ دیے تو پھر جو ہے سو ان کی طرح ہو جائیں گے اور دل جو ہے سو سخت ہو جائیں گے، پھر نہ تو نصیحت قبول کریں گے اور نہ تو کوئی بھی ڈراوے ان کے لیے کوئی مفید نہیں ہوں گے، یعنی ان کے دل نرم نہیں ہوں گے۔ یعنی قرآن کی آیتوں میں جو وارننگز ہے، جو ڈراوے ہے، اس کا جو ہے سو اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی دل نرم ہوں گے۔ جس کے دل نرم ہوں گے وہ نصیحت کو قبول کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے۔ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ تحقیق بیان کی ہم نے تمہارے لیے آیت تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور انہوں نے قرضہ دیا اللہ کو قرض حسنہ، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے۔ یعنی جو بھی قرض اللہ کو دیں گے قرض حسنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کریں گے، ڈبل کریں گے، ان کے لیے اجر ہے عزت والا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اجر دیں گے اور وہ بھی عزت والا یعنی عمدہ اجر۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یہی لوگ وہ سچے ہیں۔ یعنی جو بھی لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے وہ لوگ سچے ہیں اور شہید ہیں اپنے رب کے نزدیک، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ یعنی صدقہ کرنے والے، سچ بولنے والے اور شہداء کا جو اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اس اجر و ثواب کو بیان فرمایا ہے یہاں پر، اور جس سے ضرورت مندوں، فقیروں، مسکینوں پر اپنے مال کو صدقہ کرنے والے مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے سو نوازے گا۔ اور جو اللہ کو خلوص دل سے قرض حسنہ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے، خالص نیت کے ساتھ اپنے مال
خرچ کرتے ہیں اور جس پر خرچ کیا ان سے نہ تو کسی بدلے کی خواہش رکھتے ہیں اور نہ اس بات کی کہ وہ ان کا شکریہ ادا کریں. یعنی اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرمایا یضاعف لہم، ان کو دو چند یعنی ڈبل کر کے دیا جائے گا، یعنی ان کو نیکی کا انہیں 10 گنا پھر یا 700 گنا یا پھر اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا کریں گے اللہ تعالیٰ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یہی وہ لوگ ہیں وہ جو سچے ہیں اور شہید ہیں اپنے رب کے نزدیک. ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے، یعنی حشر کے میدان میں یا پلسرات پر. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی وہ لوگ ہیں جہنم والے. اب یہاں پر جو سو یہ آیت میں یہی لوگ گواہ ہیں، یعنی قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ فلاں فلاں کو جو ہے سو دین کی طرف بلائے تو فلاں فلاں عمل سے ثبوت دیے، اور بعض یعنی فلاں نے ریجیکٹ کیا تو یہ گواہی دیں گے. پھر گواہی اپنے ایمان کا یعنی دنیا میں عمل کر کے لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کی گواہی دیں گے. پھر صدیقین کیا ہے یہ کے پاس جو ہے سو جو شہداء صدیقین یعنی وہ سچے ہیں، اور یہ یعنی اللہ اور رسول پر کیا ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، تو یہی لوگ وہ سچے ہیں یعنی وہ صدیقین ہیں. تو شہداء سے یہاں پر مراد گواہی بھی ہے. کئی معنی آئے ہیں، دنیا میں گواہ، پھر قیامت میں بھی گواہ، پھر مرنے والا بھی شہید. یعنی صدیقین اور شہداء اللہ کے قریب ہوں گے. صدیقین کی گواہی ہے قیامت کے دن، یہ بھی ہے. اور جس نے بھی کفر کیا اور یعنی جس نے بھی جھٹلایا اللہ کی آیات کو، تو یہی لوگ جو ہے سو پھر جہنم والے ہیں. جان لو بے شک دنیا کی زندگی کھیل ہے اور دل لگی ہے اور زینت اور باہم فخر کرنا آپس میں اور ایک دوسرے سے اکثریت حاصل کرنا مال میں اور اولاد میں، مانند مثال ایک بارش کے ہے. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے معاملے کو بہت ہی کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے وہ قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایک محض کھیل اور تماشا ہے، اور زینت و آرائش یعنی تمہارے جو آپس میں فخر جو کرتے ہیں، جو مال اور اولاد کے بارے میں جو فخر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے زیادہ خواہش بھی رکھتے ہیں کہ ارے ان کو اتنا مال دیا تو ہم کو بھی زیادہ دے، اور پھر ان کو اولاد ہے تو ہم کو بھی زیادہ دے. یعنی دنیا میں یہ سوچتے ہیں کہ ان کو مال اور دولت اور ان کو اولاد اتنی دیے تو اس پہ جو ہے سو فخر بھی کرتے ہیں اور پھر اس کی خواہش بھی کرتے ہیں. لوگوں کے لیے جو ہے سو جو خواہشات ہے نفس ہوتی ہے وہ اس کو اتنا خوبصورت کر دی گئی کہ عورتوں سے، بیٹوں سے سونے اور چاندی جمع کرنے کے لیے اتنی خواہش، یعنی وہ اتنی خوبصورت لگتی تو وہ ساری چیزوں کو جو ہے سو خواہش کرتا انسان. تو یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چمک دمک سب ختم ہونے والی ہے. پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش، یعنی اس بارش کو کہتے ہیں جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد پھر برسے، جیسا کہ فرمایا. اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مینا برساتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کسانوں کو کھیتی اچھی لگتی ہے، یعنی کسان کو وہ کھیتی بہت بھلی معلوم ہوتی ہے جو بارش سے اگتی ہے. جس طرح کسان کو یہ کھیتی اچھی لگتی ہے، اسی طرح کفار کو یہ دنیاوی زندگی بھی بہت اچھی لگتی ہے. تو لہٰذا وہ اس کے بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں اور اس کی طرف بہت زیادہ وہ جو ہے سو ٹلٹ ہو جاتے ہیں، یعنی مائل ہوتے ہیں. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ مانند مثال ایک بارش کے ہے خشک کیا کسانوں کو اس کی نباتات نے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو اس کے زرد ہو گئی، یعنی پھر اس کو جو ہے سو اس کو یعنی وہ جیسا جو زرد ہو جاتی کھیت تو پھر وہ ہو جاتی ہے ریزہ ریزہ.
اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور بخشش اللہ کی طرف سے اور رضامندی، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سب یعنی ایک مثال دے رہے ہیں کہ جو بارش سے جو ہے سو جو کھیتی اگتی ہے تو کسان کو وہ بہت اچھی لگتی، اور پھر جو ہے سو وہ دیکھتا ہے کہ پک کر پھر زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، یعنی یہ کھیتی سر سبز و شاداب ہونے کے بعد پیلی پڑ جاتی ہے، اور پھر یعنی اس سب کچھ کے بعد وہ جلائے جانے والا ایندھن بن کر رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح دنیاوی زندگی، یعنی جیسے وہ جوان ہوتا ہے اس کو قوت رہتی ہے، پھر جیسا بوڑھا ہوتا ہے پھر اس کی ساری قوتیں جو ہے سو کمزور ہو جاتی، پھر حرکت کم ہو جاتی، پھر وہ معمولی چیز بھی اسے جو ہے سو کہ لینا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا، سمجھے؟ تو اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ مثال اس بات کی دلیل ہے، دنیا جو ہے سو ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت جو ہے سو آنے والی ہے، اور آخرت کی بھلائی کہ جو ہے سو یہاں پر ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے، یعنی یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، بخشش کی طرف بڑھو۔ کس سے بخشش کی طرف بڑھو؟ اپنے رب کی طرف اور جنت کی طرف، اور اس کی وسعت یعنی اس کی جو چوڑائی ہے آسمان اور زمین کی طرح ہے، تیار کی گئی ہے۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ عطا کرتا ہے اسے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نفسوں میں، یعنی زمین میں یعنی نیچرل کیلیمٹیز کی شکل میں، اور تمہارے نفسوں میں یعنی بیماری وغیرہ سے، مگر اس کتاب میں ہیں اس سے پہلے کہ ہم پیدا کریں اس کو۔ بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ تقدیر کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی اپنی مخلوق کی جو تقدیر لکھی تھی اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ کوئی مصیبت زمین پر اور خود تم پر نہیں پڑتی، یعنی اس کا تعلق خواہ آفاق سے ہو یا تمہارے ذات سے ہو، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں ایک کتاب میں لکھی ہوئی، یعنی کائنات اور مخلوقات کی تخلیق سے قبل، یعنی اس سے پہلے ہم نے اس کی تقدیر لکھ دی ہے، تاکہ نہ تم افسوس کرو اوپر اس کے جو نقصان ہوا تم کو، یعنی جو کھو گیا ہے اس پر غم مت کرو بلکہ صبر کرو، اور نہ تم خوش ہو، یعنی صرف خوش مت ہو، اس کا جو ہے سو شکر ادا کرو ساتھ اس کے جو اس نے تم کو دیا، یعنی جو بھی دیا اللہ تعالیٰ تو صرف خوش ہوں گے اور فخر کریں گے، تو ویسا نہیں کرو، جو ملا ہے فخر نہ کرو بلکہ شکر کرو، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر خود پسند کو، یعنی فخر جتانے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، اور جو کوئی روگردانی کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ البتہ تحقیق بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو ساتھ روشن نشانیوں کے ساتھ، اور اتارا ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان کو، یعنی ایک بیلنس کے ساتھ، تاکہ قائم ہوں لوگ انصاف پر، اور اتارا ہم نے لوہا۔ ایکچولی لوہا جو ہے سو جب زمین بنی تھی بگ بینگ کے بعد، تو جب زمین ٹھنڈی ہوئی تھی تو لوہا بنتا نہیں ہے، زمین میں تھا، سائنٹیفکلی بھی پروف ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوہا نازل کیا ہے زمین پہ، جو لوہا ہے وہ زمین میں نہیں بن سکتا، اس کا جو نیوکلیس ہے اتنا کمپیکٹ ہے، اس کو پریشر کی ضرورت ہوتی، تو وہ پریشر جو ہے سو زمین پہ نہیں ملتا، صرف کوئی ستارے میں ملتا، تو ہمارے سے جو وابستہ ستارہ ہے وہ سن ہے، تو معلوم ہوا کہ زمین کا جو آئرن ہے اس کا اوریجن سورج ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ پورے پلانٹ جو ہے اوریجنیٹڈ فرام دا سن ٹو پلانیٹری سسٹم کا 99% سے زیادہ ماس جو ہے سورج کا ہے، تو 1% سے کم پورے پلانٹس کا ہے، تو یہ جو نکلا آئرن کور یہ زمین کا نہیں، یہ سورج کا لایا ہوا ہے، اوریجن آف دا
ارتھ. اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو اس اوریجنیٹڈ فرام دا سن، اس میں شدید طاقت ہے، انٹینسٹی ہے. اس سے تلواریں، گنز بنتے ہیں، بلیٹ آئرن کے یوزز کے لیے تو پوری کیمسٹری پڑھنا پڑے گا آپ اس کے لیے. تو اس کی سختی کی وجہ سے اس میں بہت سے فائدے ہیں. اسپیس ایجنسیز، ناسا کے امریکن سائنٹسٹ نے کہا as such it is not possible that iron has been found on the earth. It is definitely a strange element that come to the earth and had not been found on it. ریسنٹلی کہا جاتا ہے کہ کائنات میں ہیوی میٹلز ہے، زمین پر سب سے مضبوط ترین چیز وہ اسٹیل ہے. اتارا ہم نے تو زمین کی ابتدا میں ڈال دی، یعنی سٹارٹنگ زمین جو تھی تو اس کے ابتدا میں ہم نے ڈال دی تھی. طاقت ہی نہیں ہے ان کو، یعنی یہ زمین کے اندر طاقت ہی نہیں ہے ان کو بنانے کی، ان کو پیدا کرنے، یعنی ان کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے. یہ کہاں سے آئی ہے؟ بڑے ستاروں کے مرکز سے بنتی ہے یہ، جن کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کئی 100 ملین ڈگری ہے. پھر وہاں تیار ہوتا ہے، پھر اور جب وہاں سے چیزیں تیار ہو جاتی ہے تو پھر جب ان کی پاور حد سے بڑھ جاتی ہے تو ایکسپلوژن ہوتا ہے. یعنی ان کو جو سو ایکسپلوژن ہوا جیسا بگ بینگ کا، اس کے ٹکڑے جو ہے سو میٹیورز کی شکل میں بھی شاہب ثاقب یعنی بن کے نیچے بھی گرتے ہیں. تو نووا سپر سٹارز جو ہے وہاں لوہا پکتا ہے، پھر زمین پہ بن ہی نہیں سکتا. تو زمین میں ٹیمپریچر ویسا ہے ہی نہیں جن سے یہ لوہا بن سکے. تو لوہا، سونا یا پھر یہ جو بھی دھاتیں ہیں زمین نہیں پیدا کرتی، ان کو باہر سے زمین میں، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. یعنی اس میں ہے لوہا، اس کو یعنی بنانے کے لیے سورج سے بھی بڑے ستارے کی ضرورت ہے. یعنی سورج میں بھی وہ نہیں بن سکتا، سورج کی ہیٹ بھی کافی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہیٹ چاہیے. تو بہت زور ہے لوہے میں اور انسانوں کے لیے بہت فائدہ ہے. یعنی ہر چیز میں اسٹیل کی ضرورت ہے. ایگزامپل اب ٹیبل ہے، پھر کوئی عمارت بنانا ہو یا نیل، یعنی کوئی کیلا بھی چاہیے تو وہ آئرن کا ہونا چاہیے. ہر چیز میں لوہا چاہیے. اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں تو ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی. یعنی ہم نے تو اپنے آرام کے لیے، آسائش کے لیے جو ہے سو لوہے کا بہت سے فائدے اٹھاتے ہیں. جہاز سے لے کر لیپ ٹاپ، گرائنڈر، فریج وغیرہ، یعنی غور کریے کتنی چیزیں ہم لوہے کے بنے ہوئے استعمال کرتے ہیں. سوچیں ہم ان سے دین کے لیے، دین کی خدمت میں ہم اس کو کتنا استعمال کرتے ہیں. یعنی دین کی مدد میں کہاں کہاں لوہا استعمال کرتے ہیں. تو ہماری ذات کے لیے بہت کچھ ہے. دیکھیے فریج ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. لوہے کا دین کے لیے کیا ہے سوچا بھی نہیں، یعنی ہم یہ کبھی سوچے بھی نہیں اور کبھی یہ ہمارے خیال میں بھی نہیں آیا. بس ہم ایک فلو میں چلے جا رہے ہیں. ہم لمیٹڈ سوچتے ہیں کہ توپ، ہتھیار، جنگی چیزیں ہیں. ہم تو یعنی اب ہم عورتیں ہیں تو جنگی سامان جیسے گن وغیرہ ہے، یہ تلواریں ہیں لے کر ہم تو نہیں لڑتے، یعنی ہم عورتیں ہیں تو ہم عورتیں وغیرہ ہمارا کام کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہم جو ہے سو کیا کریں گے، اس کے بارے میں نہ تو سوچتے ہیں، نہ وہ تو مردوں کا کام ہے، اس طرح سے سوچتے ہیں. لیکن دین کی مدد اور خدمت، دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ بے شمار چیزیں ایسی آ گئی ہیں. اس وقت کو ہم جیسا اس وقت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے سن رہے ہیں، اگر یہ لوہا نہ ہوتا تو نہیں پہنچا سکتے تھے. جیسا اب یہ جو ہے یہ ساری چیزیں لوہے سے بنی ہوئی ہیں. تو یہ بھی تو استعمال ہے، یعنی دین کی تبلیغ کے لیے، خدمت کے لیے ہم یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے سو لوہا بھی اتارا ہے. تو یہ اسی کا یہاں پر ذکر ہے اور اس میں زور ہے، سخت اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے. اور تاکہ جان لے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی ساتھ غیب کے، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، زبردست ہے. یہاں پر غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں. میں اگزامپل کے طور پہ ساری چیزیں بتائی، اب آپ خود بھی سوچیں اور
سمجھیں کہ اور کیا کر سکتے ہیں ہم اس سے. اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی رکھا ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت کو، یعنی ان کے اولاد میں جو ہے سو نبوت ہوئی. نوح علیہ السلام کے اسی میں تو ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے جو سو اولادوں میں نبوت تھی، جیسا اسحاق علیہ السلام کے اس میں بہت سارے پیغمبر آئے، پھر اسماعیل علیہ السلام کے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور کتاب کو، اور بعض ان میں سے ہدایت یافتہ ہے اور بہت سے ان میں سے فاسق. پھر پے در پے ہم نے بھیجے ہم نے ان کے آثار پر اپنے رسول، اور پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، اور عطا کی ہم نے اس کو انجیل، اور ڈال دیا ہم نے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پیروی کی اس کی شفقت کو اور رحمت کو. اب عیسیٰ علیہ السلام کی کوالٹیز تھی اور ان کے فالوورز میں بھی تھی، اور رہبانیت، اور انہوں نے ایجاد کیا، اس کو نہیں فرض کیا تھا ہم نے اس کو ان پر، مگر تلاش کرنے کو رضا اللہ کی. تو نہیں انہوں نے رعایت کی اس کی جیسے حق تھا اس کا، یعنی رعایت کا، نگہبانی کا جیسے حق تھا، تو دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے، اور ان کا اجر، اور بہت سے ان میں سے فاسق ہے. یعنی یہاں پر رہبانیت، اپنے آپ کو جو سو دنیا سے کاٹ کر اس طرح سے، یعنی دنیا کے مشغلوں کو چھوڑ کر، لذتوں کو چھوڑ کر، سوسائٹی سے الگ ہو کر رہبانیت اختیار کر لی تھی، جو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا. جیسے یہ مونک، سسٹرز، ننس، یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ لوگ ایسا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا. جب نصارہ نے جائز چیزیں چھوڑ دی تو ان کے معاشرے میں کیا ہوا؟ حرام چیزیں عام ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا تھا. یہ جو نصرانیاں یہ اپنے خود سے ایجاد کر لیے تھے. جو دین میں ایسی بات کرے جو حکم نہیں ہے وہ کرے مردود ہے. یعنی بدترین باتیں وہ ہے جو نئی نکالی جائے، نئی چیز. ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ کی رضامندی حاصل کرنا اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر. دے گا تم کو دوہرا حصہ اپنے رحمت میں سے، اور بخشے گا تم کو، بنا دے گا تمہارے لیے ایک نور، تم چلو ساتھ اس کے، اور بخش دے گا تم کو، اور اللہ غفور الرحیم ہے. تاکہ نہ جان پائے اہل کتاب کے نہیں وہ قدرت رکھتے اوپر کسی چیز کے اللہ کے فضل سے، اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یعنی سارا فضل صرف اللہ کا ہے. یہاں پر یہ پارہ اینڈ ہوا. پورے پارے اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ استقامت فی الدین اختیار کرو. یہاں پر ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کہ میری اس دنیا کی اصل کیا ہے، اور میں نے اس کو اپنے دل کا کتنا بڑا غم اور ہم بنایا ہے. عمل کی یہی باتیں ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، پھر دوسروں کو بھی معاف کرنا ہے، اور خود کو بھی اللہ سے معافی لینے کے قابل کرنا ہے. یعنی بخل نکالنا ہے، پھر نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، اور دین کے راستے پہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یعنی کس چیز کو اپنے اعمال میں لانا ہے. لوگ عمل کرے یا نہ کرے، نصیحت کرتے رہنا ہے. یہ اپنا عمل ہونا چاہیے، اور دل، زبان اور عمل سے اللہ کے احسانوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر کسی بھی محفل میں جائے تو دعا کرنی ہے تاکہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جائے. پھر اپنا اخلاق بہتر کرنا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی بات اثر کرے. آخرت کا تذکرہ کرتے رہنا ہے تاکہ ہمارے اعمال درست رہے. پھر انصاف پسند ہونا ہے. پھر ہر حال میں عبادت کرنی ہے. اب کس چیز سے بچنا ہے؟ اللہ کے حکموں سے سرکشی کرنے سے بچنا ہے، تجسس کرنے سے بچنا ہے، خبروں کو عبادت گاہ بنانے سے بچنا ہے، پھر شو آف کرنے سے بھی بچنا ہے، دنیا کے کھیل تماشوں میں کھو جانے سے بھی بچنا ہے، خواہشات میں پڑھ کر حق کو جھٹلانے سے بچنا ہے، سیلفش بننے سے بھی بچنا ہے، موقع پرست بننا، نعمتوں کا کفر کرنا اور موقع پرست بننا، یہ ان سب چیزوں سے بچنا ہے، اور انتہا پسند
ایکسٹریمزم جیسے رہبانیت نصارہ کی طرح نہیں کرنا ہے، یعنی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ اپنے آپ کو کیسے چیک کریں کہ اچانک آنے والے عذاب سے بچنے کی دعا ہم کرتے ہیں یا نہیں، پھر نیکیاں کرنا اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں یا نہیں، یعنی نیکیاں تو خود کر لیتے ہیں، پھر لوگوں کو یعنی نیکی کی طرف ہم بلاتے ہیں یا پھر خاموش بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں یا نہیں، پھر کیا یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب جنت میں ساتھ ہو، یہ دعا ہم سب جنت میں ساتھ ہو یہ دعا کرتے ہیں نہیں، یہ چیک کرنا ہے۔ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچتے ہیں یا نہیں، یہ بھی چیک کرنا ہے۔ کوشش اور دعا ہدایت کے لیے کرتے ہیں یا نہیں، یہ بھی چیک کرنا ہے۔ کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں نہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو چیک کر لینا ہے، اور جیسے جیسے ہم چیک کرتے جائیں گے اگر ہم میں یہ نہیں ہے تو ہم اس کو جو ہے سو اپنے اندر لانا ہے، اور ہم میں یہ چیز ہے تو ہم کو یعنی کوئی بھی بری چیز ایسی ہے تو اس کو نکالنا ہے۔ پھر مہمان نواز بننا ہے، تو کیا ہم اچھے مہمان نواز ہے، یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم ہے یا نہیں، یا مہمان آنے پر کیا ہم تیوری تو نہیں چڑھاتے، بل تو نہیں لاتے، ارے یہ کیا آ گئے، کیا مصیبت ہے، اس طرح سے تو نہیں کرتے۔ پھر اعتدال پسند ہے یا نہیں، دل اور زبان کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں یا نہیں، یعنی اپنے دل اور زبان کو اپنے خوابوں میں رکھنا ہے اور اس سے جو ہے سو پناہ مانگنا ہے، کیونکہ دل کے خواہشات بہت ہوتی ہے اور زبان بھی بے جا بولتی ہے، تو اس سے ہم یہ خرابیوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں یا نہیں۔ پھر زندگی میں بیلنس رکھتے ہیں یا نہیں، کیونکہ زندگی میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے، اگر وہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر بگاڑ ہوگا۔ کسی بھی پوسٹ پہ یا مرتبے پہ فخر تو نہیں کرتے، یعنی آپ کو کوئی بھی مرتبہ ملا یا پاور یا کرسی جو بھی ہے تو آپ کو وہ عہدہ جو ملتا ہے تو اس پہ آپ فخر تو نہیں کرتے، یعنی ہمارے لیے ہم یہ چیک کرنا ہے کہ ہم اس پر فخر تو نہیں کرتے، اپنی تمام نعمتوں کو شمار کر کے شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ کتنے ہیں ہم میں سے کہ ہم اپنی نعمتوں کو پورے جو ہے سو کاؤنٹ کرتے ہیں ہم یا نہیں، یہ دیکھنا ہے ہم کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔